بالآخر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد نئے چیف جسٹس کی تقرری کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ سینئرٹی میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد صدر آصف زرداری نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب ہفتے کو یعنی 26 اکتوبر کو وہ حلف اٹھائیں گے۔ میں نے کل بھی واضح طور پہ یہ بتا دیا تھا کہ کون چیف جسٹس ہوگا۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کسی بھی وقت ان کی رہائی ممکن ہے۔ توشہ خانہ کیس میں ایسا کیا تھا کہ حکومت کو مقدمہ بنانا پڑا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جو وکلا تحریک ہے، کیا وہ چلے گی، کامیاب ہوگی، نہیں ہوگی، میں اس پہ بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ بالآخر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد نئے چیف جسٹس کی تقرری کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ سینئرٹی میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد صدر آصف زرداری نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب ہفتے کو یعنی 26 اکتوبر کو وہ حلف اٹھائیں گے۔ میں نے کل بھی واضح طور پہ یہ بتا دیا تھا کہ کون چیف جسٹس ہوگا۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کسی بھی وقت ان کی رہائی ممکن ہے۔ توشہ خانہ کیس میں ایسا کیا تھا کہ حکومت کو مقدمہ بنانا پڑا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جو وکلا تحریک ہے، کیا وہ چلے گی، کامیاب ہوگی، نہیں ہوگی، میں اس پہ بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد گزشتہ رات نئے چیف جسٹس کی تقرری ہو گئی ہے۔ آج صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ایک اپرائٹ جج مانے جاتے ہیں اور ایک بڑے پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد عمر آفریدی صاحب سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے اور ریٹائرمنٹ ہوئی ان کی۔ ایچیسن کالج میں زیر تعلیم رہے، پھر کیمبرج میں انہوں نے اسکالرشپ پہ تعلیم حاصل کی۔ تو یہ بڑے دوست تھے آپس میں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بھی، عطر من اللہ کے بھی۔ لیکن جب یہ پشاور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس کے طور پہ تھے، اسلام آباد پہنچے، یعنی سپریم کورٹ کے جج بنے، تو انہوں نے 2-3 اہم فیصلے بھی کیے، اور جو ججز کی گروپنگ ہو رہی تھی ثاقب نثار کے دور سے لے کے پھر عمر عطا بندیال اور پھر اب قاضی صاحب کے زمانے میں، خود کو اس گروپنگ سے الگ رکھا، اپنے فیصلوں پہ فوکس کیا، اپنی کیسز پہ فوکس کیا، اور یہی سب سے بڑی وجہ بنی انہیں چیف جسٹس بنانے میں بڑا اس میں کردار آیا کہ جی یہ پسند ناپسند نہیں ہوئی، ایک وہ تاثر دیا جا رہا ہے نا۔ اور خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں کی جو ایسوسیشن ہے بار کی کونسل کے پی کی، انہوں نے بڑا خیر مقدم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا سے پہلا کوئی چیف جسٹس مقرر ہوا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور احسن بون صاحب ہیں، شہزاد صاحب ہیں، اور باقی حضرات ہیں جو وکلا کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بڑا خیر مقدم کیا ہے۔ اب حامد خان صاحب ہیں جو وکلا کے ایک بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں، اور جو ججز ماضی میں بنتے رہے ہیں زیادہ تر ان کی ریکمنڈیشن پہ بنتے رہے ہیں۔ وہ ایسے ناظرین کہ لاہور
بار ایسوسیشن، پنجاب بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں احمد خان ہمیشہ کبھی جیت جاتا ہے ان کا گروپ، کبھی ہار جاتا ہے، اور ان کے چیمبرز کے زیادہ تر لوگ جج بنتے رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ رکے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں تحریک چلائیں گے جی کہ سینئر موسٹ نہیں بنا۔ بھائی قانون اور آئین اگر یہ تبدیل نہ ہوتا تو سینئر موسٹ بنتے، جسٹس منصور علی شاہ بنتے۔ اب کہتے ہیں تحریک چلانی ہے جی، سو بسم اللہ جی، آپ تحریک چلائیں۔ تو یہ کہتے ہیں مشرف دور میں بڑی تحریک چلی تھی۔ مشرف دور میں چیف جسٹس کو ہٹانے پر تحریک چلی تھی، اب آپ چیف جسٹس مقرر کرنے پہ تحریک چلائیں گے؟ اس وقت وکلا کو آنکھ ماری گئی تھی، آنکھ مارنے والے صاحب جو ہیں وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں دونوں عہدوں سے۔ پہلے وہ ایک اور عہدے پہ تھے، پھر وہ ٹاپ سلاٹ پہ آئے۔ میں نام لے دیتا ہوں، جنرل اشفاق پرویز کیانی، سابق آرمی چیف، وہ آرمی چیف تھے، پہلے ڈی جی آئی آئی تھے۔ جب ان کو ہٹایا گیا، پرویز مشرف نے ہٹایا افتخار چودھری کو، وہ وکلا ایک تحریک چلی تھی، اس میں وکلا متحد تھے۔ اب وکلا میں ڈویژن ہے اور کوئی آنکھ مارنے والا بھی نہیں ہے۔ حامد خان صاحب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، بس باقی آپ سمجھدار ہیں، سینیٹر ہیں اور لا سے پر آپ کو عبور حاصل ہے، تو دیکھیے گا، دیکھتے ہیں تحریک چلتی ہے نہیں چلتی، کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مبارکباد دی ہے نئے چیف جسٹس کو، اور وہ لوگ جو یہ تاثر دے رہے تھے، کل رات تک بھی تاثر دے رہے تھے، صبح تک بھی دے رہے تھے کہ جی انکار کر دیں گے، تو جنہوں نے آئین ڈرافٹنگ کی ہے، اعظم نذیر تارڑ ہوں، اٹارنی جنرل ہوں یا کوئی اور ایکسپرٹ ہوں، آئین کے آرٹیکل 175A میں جو طریقہ کار متعین کیا گیا، ناظرین یہ میرے پاس کاپی ہے، میں آپ کو دکھا، یہ گزٹ نوٹیفکیشن ہے جو 26ویں ترمیم کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ سے صدر نے منظور کیا ہے۔ اس میں جناب یہ لکھا ہوا ہے، سب آرٹیکل 3 ہے، کلاس 3 ہے، اس میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ اس میں سیکنڈ کلاس میں لکھا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان شیل بی نامینیٹڈ بائی دی اسپیشل parliamentary committee in the article referred to as the committee from among us the 3 most senior judges of the Supreme Court. The committee shall send the name of the nominee to the Prime Minister, who shall forward the same to the President of Pakistan. Provided that where the nominee under this clause decline, یعنی وہ انکار کر دے، ڈیکلائن، اے جج فرام دی ریمیننگ ججز امنگسٹ دی 3 موسٹ سینئر ججز شیل بی کنسیڈرڈ اینڈ نامینیٹڈ۔ یہ اگر یہ انکار کر دیں یا کر دیتے نوٹیفیکیشن تک، تو پھر بھی جسٹس منصور علی شاہ نے نہیں بننا تھا، جسٹس منیب اختر نے نہیں بننا تھا، پھر آگے کس نے آنا تھا؟ جسٹس امین الدین صاحب نے آنا۔ یہ میں نے پڑھا۔ اگر ہے اس میں انکار وہ کیوں کریں گے؟ وہ جی یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جی 3 سال ان کی سروس وہ کم ہو جائے گی۔ بھائی اعزاز ہے چیف جسٹس بننا ان کے لیے، اور جو کچھ لوگ یہ تاثر بھی دیتے رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی وہ مدت ملازمت بڑھانے کے لیے، اس کو نوکری دینے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو وہ تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، قاضی صاحب خود بھی انکار کر چکے ہیں۔ قاضی صاحب پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، کوئی گڈ ٹو سی یو والا معاملہ ان کا نہیں تھا۔ اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، جسے جوڈیشل مارشل لا بھی کا لفظ بھی کہا جاتا ہے،
تو یہ اب نہیں چلے گا۔ اس کا آغاز افتخار چودھری صاحب کے دور سے ہوا اور پھر یہ 15-16 سال کی ہسٹری ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو کیسے نائل کیا گیا، نواز شریف کو کیسے نائل کیا گیا، باقی معاملات ایک عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ دیا، پھر ابھی ایک فیصلہ آیا مخصوص نشستوں والا، آئین سے ہٹ کے آیا، تو اس لیے پھر پارلیمنٹ مجبور ہوئی کہ ایسا کیا جائے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے توشہ خانہ کیس 2 میں، اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے 10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض۔ تو وہاں بڑی دلچسپ دلائل ہوئے، ریمارکس دیے جج صاحب نے، انہوں نے دلائل دیے کہ برطانوی وزیر اعظم بھی طائف اپنے ساتھ گھر لے گیا، سب نے اسے کہا تو کہتا ہے رولز کے مطابق لیا ہے، اسے کہا گیا کہ رولز اپنی جگہ لیکن تمہارا ایک قد کاٹ بھی ہے۔ فاضل جج نے کہا کہ اگر آپ کو یا ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب کو موقع ملے تو آذربائیجان جا کر دیکھیں، وہاں پر ایک ایسا میوزیم ہے جہاں پر گفٹ رکھے جاتے ہیں، پوری دنیا کے صدور کو جو گفٹ ملتے ہیں وہ وہاں ان کی تصویر کے ساتھ رکھتے ہیں۔ مجھے وہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر نظر آئی، لیکن بدقسمتی سے کسی اور کی کوئی تصویر نظر نہیں آئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مزید پوچھا، یعنی وکلا سے، یہ سرکاری وکلا سے، کہ جی اپنا بشریٰ بی بی نے جو طائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو کیوں ملزم بنایا گیا؟ اس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ وہ پبلک آفس ہولڈر یعنی وزیر اعظم اور ایم این اے تھے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے کہا کہ یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا کیس ہے، اس کیس میں بھی شوہر کو بیوی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس پر پروسیکیوٹر نے یہ کیس اس سے تھوڑا مختلف ہے، ریاست کو ملنے والا گفٹ جمع کرانا اور ڈکلیئر کرنا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گفٹ ریاست کی ملکیت ہوتا ہے جب تک اسے قانونی طریقے سے خرید نہ لیا جائے، ایک پروسیجر ہے جو دیا گیا ہے، اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، یہ ان کا موقف تھا۔ پھر اس کے سننے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی تفتیش کرنی تھی، انہوں نے کہا جی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں، پھر 10 لاکھ کے مچلکوں پہ انہیں اب رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی کے بہت سکینڈل آئے، فرا گوگی جو ان کی سہیلی تھیں، اس کی کرپشن کی داستانیں بیان کرتے کرتے سارا میڈیا تھک گیا ہے، لیکن ابھی تک حکومت انہیں دبئی سے انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور اب تو وزراء فرا گوگی کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتے ہوتے، پہلے تو بڑی پریس کانفرنسیں عطا تارڑ صاحب کرتے ہوتے تھے، باقی وزراء بھی کیا کرتے تھے، مریم اورنگزیب بھی کیا کرتی تھی، تو یہ ساری اب بشریٰ ہے کہانی۔ دیکھتے ہیں کہ کب ان کی رہائی ممکن ہوتی ہے، یا کوئی اچانک کوئی نیا کیس بنا دیا جاتا ہے، یا یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ تو بشریٰ بی بی جو ہیں انہوں نے جیل کاٹی ہے، پہلے وہ بنی گالہ میں تھیں سب جیل میں، پھر وہ اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کیا گیا، اور بشریٰ بی بی کے متعلق بہت سی باتیں آئیں، پھر وہ نکاح کا کیس بھی آیا، فضول سا بنایا گیا تھا۔ تو یہ میٹرز ایسے ہوتے ہیں، ان پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوتا، لیکن جو عمران خان صاحب پر اگر کوئی کرپشن اور مبینہ کوئی لین دین کسی کا کوئی الزام لگتا ہے تو اس میں بشریٰ بی بی کا کہیں نہ کہیں ذکر لازمی آتا ہے۔ اس پہ یہی وجہ بنی کہ جب اس وقت کے ڈی جی آئی سی اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی عمران خان کو کہ ملک ریاض سے طائف لیے ہیں اور آپ کی فیملی کرپشن میں ملوث ہو رہی ہے، اس کا ذرا ٹیک کیئر کرے، تو کاش عمران خان اس وقت غصے میں آنے کی بجائے، جذبات میں آنے کی بجائے اسی وقت اس صورتحال کو کنٹرول کر لیتے تو شاید آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ تو اس وقت انہوں نے فوری طور پہ
ان کا تبادلہ کر دیا، ISI DG کے عہدے سے ہٹا کے فیض حمید کو لگا دیا، اور پھر فیض حمید کے جو کارنامے ہیں وہ ایک الگ لمبی داستان ہے۔ تو بشرا بی بی کا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، فرق ہوگی ایسے ہی عرب کھرب پتی نہیں بنی اور پنجاب میں بیوروکریسی سے، اور عثمان بزدار کی کہانیاں سن لیں، سائیں عثمان بزدار، تو پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔